بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 20 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم و فضل عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب سلیمان علیہ السلام ایک چیونٹی کی تقریر کو سمجھ گئے، مسکرائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ یہاں سے سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام ذکر ہو رہا ہے جو ان کا معجزہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لے رہے تھے اور پرندوں کو تلاش کر رہے تھے۔ تفقد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تلاش اور طلب۔ تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی۔ فقال، تو فرمایا کہ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا ہوا ہے مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ہدہد تو نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، بلکہ وہ تو غائبین میں سے ہے، غیر حاضروں میں سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری کیوں لے رہے تھے، یہ وجہ اس آیت میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ ایک بہت بڑا نظم تھا، اور ان کی رعایا صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ پرندے بھی تھے، جنات بھی تھے۔ تو اپنی رعایا کے حالات معلوم کرتے تھے، اور اسی تفقد میں اور اسی جائزے میں اور اسی حاضری میں جب ہدہد کا نام آیا اور وہ موجود نہیں تھا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی غیر حاضری کا سوال کیا۔ ظاہر آیت سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک تمام ہی پرندوں کی حاضری جاری تھی۔ بعض نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی ایک مقام پہ، اور ہدہد کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ وہ دیکھ کر معلوم کرتا ہے کہ زمین میں اندر پانی ہے اور کتنی گہرائی میں ہے یا نہیں۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام جنوں کو حکم دیتے اور وہاں سے پانی نکالتے۔
بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام پر پرندے سایہ کرتے، اور جب ایک جگہ پہ اس سایہ کا مقام خالی تھا اور وہاں سے دھوپ پڑی تو پوچھا کہ یہاں کون سا پرندہ غائب ہے، وہ ہدہد کہاں گیا؟ وجہ کوئی بھی ہو، یہ کوئی ٹھوس بات معلوم نہیں ہوتی ہے، اگرچہ آثار میں تو موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عباس سے یہ نقل کیا گیا ہے، تو آثار میں ہے، مگر یہ کوئی ضروری بات نہیں تھی، پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے، ورنہ ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جنوں کو حکم دیتے اور وہ پلک جھپکنے میں ہی پانی کو حاضر کر دیتے، پھر ہدہد کو تلاش کرنے کا کیا معنی؟ ہدہد ایک کمزور اور کمیاب پرندہ، تو بعض کہتے ہیں کہ اس کا بالخصوص پوچھا کہ کمزوروں کی رعایت کرنی چاہیے، اور جب وہ پرندہ نہیں تھا تو پھر سلیمان علیہ السلام کو شروع میں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا کہ میری تابعداری سے ہدہد نکل گیا، جو اللہ نے مجھے پرندوں پر حکمرانی عطا کی ہے، کہیں وہ نعمت چھن تو نہیں گئی۔ اس لیے کہا کہ ما لی لا اری الہدہد، کیا ہوا ہے مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یعنی قصور کی نسبت سب سے پہلے اپنی طرف کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا منکسرانہ مزاج تھا جو سب سے پہلے نسبت اپنی طرف کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ابن العربی سے نقل کیا گیا ہے، امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم، بڑے لوگ جب اپنے مقاصد کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے اور وہ اس کو گم پاتے ہیں تو پھر اپنے اعمال کی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم، وجہ جو بھی تھی سیدھی سادی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لے رہے تھے اور اس حاضری میں ہدہد غائب تھا، بس اتنی سی بات جو قرآن مجید نے ذکر کی۔ تو عربیت کا ایک انداز تھا اور یہ بلاغت بھی تھی اور تواضع کا بھی انداز تھا کہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے مجھے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کسی اوٹ میں چھپا ہوا تو نہیں ہے جو میں نہیں دیکھ رہا، میری نظر کا کوئی نقصان تو نہیں ہے کہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ام کان من الغائبین، یا وہ حاضر نہیں ہے اور غائب ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا، تو یہ ام بمعنی بل ہو جائے تو معنی یہ کہ بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو غائبوں اور غیر حاضروں میں سے ہے۔ یہ تفعل کے وزن پر ہے، تفعل، تفقد یتفقد تفقدا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور حاضری لے رہے تھے فرشتوں کو، پرندوں کی، الطَّيْر پرندے۔ فَقَالَ، تو فرمایا، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا ہوا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور تلاش کر رہے تھے پرندوں کو۔ فَقَالَ، تو فرمایا، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا ہوا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، بلکہ ہے وہ غیر حاضروں میں سے۔
لَأُعَذِّبَنَّهُ ضرور میں سزا دوں گا اس کو عذاباً شدیداً سخت سزا، او لَأَذْبَحَنَّهُ یا میں اس کو ضرور ذبح کروں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ یا وہ لے کر آئے گا میرے پاس صاف حجت اور عذر۔ جب بغیر اجازت کے اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر ہے تو یہ ایک جرم ہے جس پر اس ہدہد کی تادیب ہونی چاہیے اور سزا ہونی چاہیے۔ تو جب وہ آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، تو اگر جرم اس کا تھوڑا ہوا اور کم ہوا تو کم سزا دی جائے گی، بہت زیادہ ہوا بڑا جرم ہوا تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی اور دلیل اور وجہ اور عذر کوئی اس کا معقول ہوگا تو پھر چھوڑ دوں گا۔ بطور تعدیب کے گویا سزا دینا ثابت ہے، اور جانور تو اگرچہ مکلف نہیں ہے مگر یہ ہدہد تو سلیمان علیہ السلام کے حکم کا مکلف تھا، اور اس کو سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع کر دیا گیا تھا، اور جانوروں کو تعدیب کے لیے اور سکھانے کے لیے ہلکی پھلکی مار جائز اور ثابت بھی ہے۔ اور اسی طرح کوئی بڑا اور کوئی باپ، کوئی دادا یا کوئی معلم اپنے شاگردوں کو ادب سکھانے کے لیے مارتا ہے تو یہ مارنا جائز ہے، جبکہ اس کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے اس کو نصیحت کرے، اور وہ مرحلہ طے ہو، اس پہ نہ ہو تو ڈانٹ پلائے، وہ مرحلہ طے ہو اور اس پہ نہ ہو تو پھر مار ہو، لیکن حد سے زیادہ نہ ہو، نہ چہرے پہ مارے نہ سر پہ مارے، نازک اعضاء میں سے کسی پر نہ مارے، اور بہت زیادہ بھی نہ مارے، 3 بار کی مار سے زیادہ نہ مارے۔ تو یہ تعدیب جائز ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز سکھاؤ، جب 10 سال کے ہو جائیں اور پھر نہ پڑھے تو مارو۔ تو مارنا بطور تعدیب کے یہ جائز و ثابت ہے۔ یہاں تو یہ سلیمان علیہ السلام کے اس معجزے کا اظہار ہو رہا ہے کہ کس طرح ہدہد کی تلاش میں جب وہ غائب تھا تو اسے سزا دینے کا حکم جاری کیا گیا، اور اس حکم کا اعلان کیا گیا تاکہ باقی سب کو بھی اس کی خبر ہو جائے اور وہ بھی اس طرح غیرحاضریاں شروع نہ کریں۔ تو اس میں نصیحت کا پہلو بھی تھا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، پس ٹھہرا رہا تھوڑا ہی زمانہ، تھوڑی دیر گزری تھی، غیر بعید یعنی قلیلا یسیرا، بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، تھوڑی ہی دیر میں وہ ہدہد حاضر ہوا۔ فقالا تو اس نے کہا، احطت بما لم تحط به، مجھے اطلاع ملی ہے اس جگہ کی جہاں کی اطلاع آپ کو نہیں ملی۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس سبا، قوم سبا یا ملک سبا سے، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر، ایک بہت بڑی سچی خبر قوم سبا کی میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک ایسی جگہ کی اطلاع حاصل کی ہے جہاں کی اطلاع آپ کو حاصل نہیں۔ گویا اس نے اپنا عذر پیش کیا،
وہ عذر میرا یہ تھا کہ میں جو غیر حاضر ہوا ہوں یہ اس لیے نہیں ہوا ہوں کہ میں آپ کی نافرمانی کرنا چاہتا تھا یا نافرمانی کی ہے میں نے، بلکہ غیر حاضری کی وجہ اور بنیاد یہ تھی کہ میں ایک دعوتی اور یا جہادی مشن پہ تھا۔ تو میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جہاں کی مجھے خبر ملی اور میں وہاں کی خبر آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، تو میں آپ ہی کے کام میں لگا تھا، اور میں من وجہ آپ کے حکم کی اطاعت میں تھا۔ میں اگرچہ میں بتا نہیں سکا، لیکن آپ کے ہی فرمان اور آپ ہی کا جو مقصد بعثت ہے اور آپ ہی کی جو تعلیم ہے اسی کی خاطر میں لگا ہوا تھا۔ اور جہاد میں جیسے جاسوسی کی جاتی ہے اور معلومات حاصل کی جاتی ہے، تو میں ایسی کچھ معلومات لے کر آیا ہوں، تو کوئی نافرمانی نہیں کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو جہاد سے بڑی محبت تھی، اسی لیے تو انہوں نے گھوڑے پال رکھے تھے جو سورۃ صاد میں ذکر ہے، اور ایسی ایک جہادی مشن میں ایک ایسی خبر اور کوئی ایسا کارنامہ کسی نے انجام دیا ہو تو پھر تو گویا کہ وہ جہاد کے لیے ایک مقدمہ ہے اور دعوتی کام کا اور بڑھ جانا ہے۔ تو اس لیے یہ عذر بڑا معقول تھا۔ لیکن ہدہد کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں، وہ مقام اور ملک سبا سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں۔ اور ان واقعات میں اس طرح کی اعتقادی اور کچھ فروعی مسائل معلوم بھی ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت صنعاء میں تھے اور تقریباً 3 میل کے فاصلے پر یہ قوم سبا تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں بلکہ تقریباً 25 میل کے فاصلے پر، سبا صنعاء یمن سے 25 میل کے فاصلے پر۔ تو اتنے فاصلے میں نہیں، فاصلہ کم تھا لیکن انہیں نہیں خبر تھی۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹے کی خبر نہیں تھی کہ جب وہ کنویں میں تھے اور قریب میں ہی تھے، جبکہ وہ 3 میل کے فاصلے میں تقریباً تھے۔ اس لیے امام قرطبی اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ فَكَانَ هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ تَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ اس آیت میں ان لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام ہر غیب جانتے ہیں، تو ان پر رد ہے۔ اور آگے فرمایا ہے کہ وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الصَّغِيرَ يَقُولُ لِلْكَبِيرِ وَالْمُتَعَلِّمَ لِلْعَالِمِ عِنْدِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ إِذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ۔ اگر کسی کو یہ بات ثابت ہو اور یقینی ہو تو کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے، کوئی شاگرد اپنے استاد سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس حوالے سے آپ کو اس بات کی خبر نہیں، یا یہ بات آپ کو پوری طرح معلوم نہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ کسی بڑے سے یا کسی استاد سے یا کسی عالم سے یہ کہا جائے کہ آپ کو یہ بات نہیں معلوم۔ ہاں، انداز بیان تو مؤدبانہ ہونا ضروری ہے، وہ اپنی جگہ۔ اس سے یہ نہیں ثابت کیا جا رہا کہ آپ کسی سے بھی منہ پٹ ہو کر فوراً جو چاہیں جیسے چاہیں بول دیں۔ یہ احط بما لم تحط به، اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے
کہ ہدہد کا یہ بیان کہ مجھے وہ معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں، تو کیا ہدہد افضل ہو گیا، یا اس کا علم زیادہ ہو گیا، یا اس کی فضیلت بڑھ گئی؟ یا یوں کہنا جو ہے یہ جائز ہے، اس میں کوئی بھی ادبی نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ نہیں جانتے، اور پھر اس کے جوابات دینے لگ جائیں۔ جیسے بعض حضرات اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ایسا کہہ دیا کرو، اس میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کہ آپ کو نہیں پتہ، بڑے سے کہہ دو، عالم سے کہہ دو۔ مؤدبانہ انداز میں تو کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ بات ادب کے خلاف تو نہیں ہے کہ کوئی کسی بڑے سے کہے کہ آپ کے علم کے احاطے میں یہ بات نہیں آئی ہے، مگر یہ بات اس کی ترویج کرنا کہ آپ کسی بڑے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں اور جس طرح کے بھی چاہیں جملے استعمال کریں اور استدلال یہاں سے کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام تھا کہ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا علم عطا کیا ہے اور اس کے باوجود آپ کو اس بات کی خبر نہیں کہ ایک کمزور پرندے نے آپ کو اس کی خبر دے دی۔ تو سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش تھی اور ان کو تواضع سکھانا تھا کہ آپ کو اس کی خبر نہیں، اس لیے ہدہد کے دل میں یہ جملہ الہام کیا، اور ہدہد نے کہا کہ مجھے پتہ ہے یا تجھے نہیں پتہ۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہدہد اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا، تو اس کے لیے تو کہنا ٹھیک ہے، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو سیدھی سادی بات ہے کہ یہاں پر ہدہد نے آ کر کوئی اپنے علوم اور معارف اور کوئی علمی فضیلت اور علمی کمال تو نہیں پیش کیا تھا، ایک اطلاع ہے ایک جگہ کی، وہ اطلاع اس کو ہو گئی تو اس نے آ کر کہہ دیا کہ مجھے ایک جگہ کی اطلاع ملی ہے۔ وہاں کی اطلاع ملنا کوئی علمی کمال نہیں ہے، اور وہاں سے سلیمان علیہ السلام کی بے خبری کوئی علمی نقصان نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بحث چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ طول العطائل۔ اس لیے احط بما لم تحط به کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایک جگہ کی اطلاع ملی ہے جہاں کی اطلاع آپ کو نہیں ہوئی ہے۔ یہ کوئی علمی کمال اور علمی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں رد ہے سلیمان علیہ السلام پر، اور نہ ہی اس میں کوئی گستاخی کا پہلو ہے۔ کوئی اپنے بڑے سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی ایک اطلاع ملی ہے، وہ آپ کو وہ اطلاع نہیں ہے۔ ہاں، یہ اعتقادی پہلو ثابت ہو رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ہر غیب اور ہر چھپی چیز کا پتہ ہوتا ہے، ایسا اعتقاد رکھنا غلط ہے۔ تو وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں ایک یقینی خبر لے آیا ہوں، اور وہ قوم سبا سے۔ سبا ایک ملک تھا، اور جب سبا قوم کے حوالے سے آیات نازل ہوئی سورہ سبا میں مثلا، تو اس وقت ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ یہ سبا کیا ہے، کیا یہ کوئی زمین کا نام ہے یا سبا کوئی عورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لیس بأرض ولا امرأۃ ولکنہ رجل ولد عشرة من العرب فتیامن منہم ستۃ وتشاءم منہم اربعۃ۔ یہ سبا کوئی عورت بھی نہیں ہے، کوئی زمین بھی نہیں ہے، سبا ایک آدمی کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے اور پورا عرب اس سے پھیلا ہے۔ 6 بیٹے دائیں جانب چلے گئے اور 4 بائیں جانب، اور اسی سے پورے عرب کے مختلف قبائل پھیل گئے۔ تو پھر ایک ملک کا نام بھی سبا ٹھہرا۔ بنیاد میں یہ سبا ایک آدمی کا نام تھا، بنیاد میں۔ یہ ترمذی میں روایت ہے کتاب التفسیر میں۔ تو وجئتک من سبأ بنبأ یقین،
انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ میں نے ایک عورت کو پایا ہے۔ اب تشریح شروع کر دی۔ خلاصہ تو یہ ہے کہ میں ایک قوم سبا کی خبر لے کر آیا۔ خبر یہ ہے کہ میں نے ایک عورت کو پایا ہے تملکہم، جو ان کی بادشاہی کر رہی تھی۔ ہدہد کو اس پہ بڑا تعجب ہوا کہ ایک قوم ہے اور جس کی بادشاہی عورت کر رہی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے، ضروریات سلطنت میں سے اس کو تمام ضروری چیزیں دی گئی ہے، ایک بڑی بادشاہی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے، بہت بڑا تخت ہے اس ملکہ کا۔ ایسا تخت سلیمان علیہ السلام کے لیے نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام اسراف تو نہیں کرتے۔ تو عرش ہے عظیم، اور وہ بہت بڑا تخت ہے، بہت بڑا اس معنی میں کہ اس کی جسامت بڑی ہے یا قیمتی ہے یا اس میں بڑی خوبیاں ہیں۔ عظیم کے یہی سارے مطلب، عظیم جسامت میں، عظیم قیمت میں، عظیم صفات میں۔ اس عورت کا نام بلقیس بنت شراحیل نقل کیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ کانت من بیت مملکۃ وکان اول مشورتها 312 رجلا كل رجل منهم على 10,000 رجل۔ وہ ایک ایسی عورت تھی کہ جو بادشاہی کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ سبا کے خاندان میں ایک سلسلہ تھا بادشاہی کا، موروثی جو چلا تھا، اس میں یہ عورت آئی تو بادشاہی اس کے ہاتھ آئی، اور اس کے مشورے کے لوگ 312 لوگ تھے۔ 312 لوگ اس کے مشورے کی ایک ٹیم تھی، اور ان میں سے ہر آدمی، 312 میں سے ہر آدمی وہ 10,000 آدمیوں کا ایک نمائندہ تھا۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله۔ یہ تو ایک بادشاہی کا ان کا جو نظام تھا اور دنیاوی حکمرانی تھی، ایک عورت ملکہ تھی اور اس کا بڑا تخت تھا، یہ تو یہ حال ہے۔ لیکن اس قوم کی مذہبی سوچ، مذہبی حالت یہ ہے کہ میں نے پایا اس عورت کو بھی وقومہا، اور اس کی قوم کو بھی یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ سجدے کرتے ہیں سورج کو سوائے اللہ کے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور آراستہ کر دیا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، تو روک دیا ہے ان کو سیدھے راستے سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ نہیں ہدایت یافتہ، پس وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ قوم کے لوگ سورج پرست ہیں، مجوسی قوم ہے، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، سورج کو کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے وہ اعمال شرکیہ ان کو حسین کر کے دکھا دیے ہیں، وہ اپنے اعمال پہ بڑے خوش بھی ہیں۔ تو شیطان نے ان کو اس راہ حق سے اور سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔
ایک بڑی خبر یہ ہے کہ بڑی بادشاہی ہے لیکن گمراہی اور شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی، کہ وہ سجدے نہیں کرتے اس اللہ کے آگے، یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں میں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے وہ جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ہر چھپی چیز کو وہ نکالتا اور جانتا ہے۔ آسمانوں میں چھپی چیز بارش اور زمین میں چھپی چیز نباتات، اس کو برسانے اور نکالنے والا اللہ ہے۔ خبء مانا مصدر ہے، بمانا مخبوء، پوشیدہ چیز۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، یہاں پہ غائب سے حاضر کی طرف تغلیب اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ ہر چھپی چیز کو جو جانتا ہے اس کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ یہ جو اللہ یسجد للہ ہے، اللہ یسجد، یہ یا تو زینا اور صدہم سے متعلق ہے، شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر دیے ہیں، اور وہ اعمال یہ کہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ اور یا فہم لا یہتدون سے متعلق ہے، اور اس لا، یہ لا زائدہ ہے، یا لِأَلَّا یسجد للہ الذی، تو نحوی ترکیبیں اس کی کئی ہو سکتی ہیں، اللہ کی ان لا، یہ تو تبصرہ تھا اس ہدہد کا اس قوم کی حالت پر۔ اور پھر کہا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو رب ہے عرش عظیم کا۔ اس کا کیا تخت ہوگا، اللہ کا تو بہت بڑا عرش ہے، العرش العظیم الف لام کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور سورج پرستی شروع کر دی ہے۔ اللہ کو علم بھی سب کچھ کا ہے، اور ہر چیز عطا کرنے والا اور نکالنے والا بھی اللہ ہے، مگر یہ قوم ایسی گمراہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی اور عبادت شروع کی ہے۔ یہاں پر امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ جب ہدہد خیر کا داعی ہوا اور اللہ کی توحید اور بندگی اور عبادت اور سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدہد کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل 4 من الدواب، 4 چیزوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، چیونٹی کو، شہد کی مکھی کو، ہدہد کو، اور ایک اور پرندہ ہے، سرد کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے، لٹورا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو بلا ضرورت، بلا کسی مصلحت کے ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ چیونٹیوں کو مارنا بلا وجہ کے بہت زیادہ ہو اور کوئی متبادل نہ ہو تو اس طرح ان کو مارنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر بغیر مارنے کے ایذا اور تکلیف ان کی دور نہ ہو سکتی ہو تو پھر جائز ہے۔ ورنہ ایک حدیث بھی ہے مسلم شریف کی اور ابن کثیر میں، وہ بھی نقل ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا، تو انہوں نے حکم دیا چیونٹی کی اس
بستی کو جلانے کا اور اس کو جلا دیا۔ تو اللہ نے ان کو وحی کی کہ آپ کو تو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے سب کو ہلاک کر دیا، جب کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ایک ہی چیونٹی کو کیوں نہیں مارا؟ اس قسم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو تکلیف پہنچانا، ایذا دینا یہ منع ہے، ان کے ساتھ احسان کا حکم ہے۔ ہاں وہ جانور، وہ حشرات جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ایذا دیں اور اس کو قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر قتل کرنے میں انشاءاللہ حرج نہیں ہوگا۔ قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ آپ نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا ہے تو جھوٹوں میں سے۔ جان چھڑانے کے لیے ایسی ایک بات افسانہ گڑھ لیا یا واقعی سچ ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کا یہ معنی کہ ہم اب تیری آزمائش کر رہے ہیں، یہ نظر ابتلا ہے۔ اور ام کنت من الکاذبین کا جو جملہ، یہ کاذبین اس میں فاعل لے کر آئے کہ بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولو گے تو یہ صرف تم جھوٹ ہی نہیں بولو گے بلکہ جھوٹوں میں سے ہوگے، کہ تمہارا جھوٹ پوری طرح راسخ ہو چکا ہے۔ اس لیے یہاں جو جملہ ہے اس میں کذبت نہیں بلکہ کاذبین ہے۔ تو پھر اس کو ایک کام حوالے کیا، اور وہ کام یہ، اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ لے جاؤ میرے اس خط کو، فالق الیہم تو ڈال دو یہ خط ان کی طرف، الیہا نہیں کہا، قرطبی میں ہے الیہا نہیں کہا، وجدتھا وقومہا، قوم کو اور اس عورت کو پایا ہے، تو الیہم ان کو یہ خط دے دو، ان قوم کو بات پہنچانی مقصد ہے۔ اہتماما منہ بامر الدین، دینی معاملہ میں شغل اور اہتمام تھا۔ ثم تولی عنہم، پھر ہٹ جانا ان سے۔ تولا کا یہ معنی نہیں ہے کہ پھر واپس آ جاؤ خط ڈال کے، بلکہ تھوڑا دور جا کے سنو۔ فانظر ماذا یرجعون، پس انتظار کرو، دیکھو یا پس انتظار کرو، ماذا یرجعون کہ کیا جواب دیتے ہیں وہ آپس میں، کیا بولتے ہیں اور کیا ان کا مکالمہ ہے اور کیا جواب ہے۔ یہ خط لے کر پیغام پہنچاؤ۔ اور ان کو خط دیا اور اس نے وہ خط وہاں لے جا کے پہنچایا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اب ملکہ بلقیس نے وہ خط کھولا، دیکھا، پڑھا، سمجھا، تو اپنی شورا سے فیصلہ مشورہ کیا۔ قالت کہنے لگی یا ایھا الملأ، اے دربار والو، ایک قوم کے سردار ہو، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میری طرف ڈال دیا گیا ہے ایک خط کریم، عزت مند، بڑا عزت والا خط ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس بلقیس نے اس خط کی عزت کی تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب کی، جیسے ساحران مصر نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک ادب کیا کہ آپ پہلے لاٹھی پھینکتے ہیں یا ہم کرتب دکھائیں، یہ ان سے پوچھا تھا، تو کہتے ہیں انہوں نے ادب کیا تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی۔ بلقیس نے بھی ادب کیا خط کا تو اللہ نے ایمان کی دولت دی۔ تو با ادب با نصیب، بے ادب
بے نصیر۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو خسرو پرویز نے پھاڑ دیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ کتاب کریم، اس عورت نے دربار میں کہا کہ وہ خط ہے بڑا کریم، عزت والا۔ یہ عزت والا اس نے کیوں کہا؟ ایک تو اس وجہ سے کہ اس خط کے الفاظ بڑے مختصر مگر معنی اس کے بڑے جامع، تو اس اعتبار سے بڑا عزت مند ہوا۔ ٹھوس کلمات میں ہے اور واضح کلمات میں ہے، جامع کلمات ہے، یہ اس کی ایک عزت ہے۔ دوم کریم اس معنی میں بھی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ خط لکھا اور اس پر اپنی مہر لگ گئی، اور کریم کا مطلب یہ کہ وہ کوئی عام خط نہیں ہے، مہر شدہ ہے، کہ اس زمانے میں مہر شدہ خط کو بڑی وقت دی جاتی تھی۔ تو یہ کتاب کریم ہے، یہ مہر شدہ خط ہے۔ اور یہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس لیے بھی کہ وہ ہدہد جب خط لے کر آیا تو اس عورت نے اس کو دیکھا کہ ایک ہدہد خط لے کر آیا ہے، اور عجیب طریقے پر آ کر اس نے خط ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی بعض کتابوں میں کہانیاں بھی ہے بہت بڑی بڑی۔ تو اس خط کا جو آنا تھا اس کے پاس، اس کے پلنگ میں یا اس کی مجلس میں، وہ بھی ایک عجیب طریقے پہ تھا، تو اس کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی کہ یہ کیا انداز ہے خط کے آنے کا۔ تو یہ کوئی معمولی خط نہیں ہے، بڑا عزت والا خط ہے، یعنی ایک عجیب و غریب خط ہے، قابل تعجب ہے کہ اس میں کوئی پہلو گویا معجزانہ تھا۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کریم کہا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک اس خط کا مضمون یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے، ہمیشہ مہربان۔ اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں تکبر مت کرو، میرے مقابلے میں سر مت اٹھاؤ، وَأَتُونِي مسلمین، اور آ جاؤ میرے پاس تابع بن کر۔ بس یہ خط تھا۔ خط کون سا تھا؟ وَإِنَّهُ مِن بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے خط ہے، وَإِنَّهُ مِن سلیمان سے خط نہیں، اس لیے یہ شبہ درست نہیں ہے کہ بسم اللہ سے پہلے وَإِنَّهُ مِن سلیمان۔ خط آتا ہے تو خط کے اوپر پہلے نام لکھا ہوتا ہے کہ کس کی طرف سے آیا، پھر اس کو دیکھ کر اندر دیکھا تو شروع میں بسم اللہ۔ تو خط کا آغاز تو بسم اللہ سے ہے، لیکن سب سے پہلے اس بات کی خبر تو ہو کہ خط کون لے کر، کس کی طرف سے ہے۔ تو از طرف اوپر لکھا ہوتا ہے، وہ بسم اللہ سے پہلے نہیں ہوتا، بلکہ وہ بسم اللہ سے پہلے گویا یہ خبرداری ہوتی ہے کہ کس کی جانب سے خط۔ تو وَإِنَّهُ مِن سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے علیہ السلام۔ پھر جو خط یہ ہے کہ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے، اور جس کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے بسم اللہ، پوری بسم اللہ خط میں نہیں لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بسمک اللہم لکھتے، پھر بسم اللہ لکھتے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت اور اس کا مضمون، اس کا علم تو پہلے سے ہی تھا، مگر خط میں سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام سے لکھنا منقول ہے، اور اس آیت کے بعد
اسلامی طریقہ ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بسم اللہ نہیں تھی خط شروع کرنے کے لیے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا مضمون اور ایک بہت بڑی دعوت توحید تھی کہ خط آپ کہیں کہ یہ تو خط کی بسم اللہ ہے اور پھر اللہ تعالی ہے۔ یہ صرف خط کی بسم اللہ ہی نہیں تھی، بلکہ اس بسم اللہ میں ہی دعوت تھی کہ میں شروع کرتا ہوں اور میں مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے، کہ ایک اللہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ تو اللہ تعالی علیہ، اب میرے مقابلے میں سر مت اٹھاؤ، اس مسئلہ بسم اللہ پر جب میں قائم ہوں تو اس مسئلہ بسم اللہ میں میرے خلاف سر مت اٹھاؤ۔ یہ اصل میں اللہ تعالی علیہ ہے۔ دعوت توحید کے مقابلے میں سر مت اٹھاؤ، تابع بن جاؤ، وَأْتُونِي مسلمین۔ تو یہ مسلمین میں یہ کہ اس مسئلے کو مان لو کہ وہ اللہ ہے اور رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مسلمین کے دو مطلب، ایک مطلب یہ ہے کہ موحدین اور مخلصین ہیں، بن جاؤ، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یعنی میرے تابع بن جاؤ، میرے زیر سلطنت آ جاؤ۔ تو گویا کہ ایک بادشاہی انداز بھی تھا اور ایک پیغمبر کا جو کلام ہوتا ہے وہ بھی تھا۔ نبی کی حیثیت سے گویا کہ تم ایمان لے آؤ، بادشاہ کی حیثیت سے گویا کہ تم تابع ہو جاؤ۔ تو مسلمین میں دونوں مطلب۔ آگے مزید انشاءاللہ۔ یہ ایکچولی حضرت سلیمان جو حکومت کر رہے ہیں بیت المقدس سے، ان کی جو سینٹر ہے بیت المقدس ہے، اور میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اس پر۔ یہ علاقہ جو ہے یہ یمن کے قریب ہے، صنعا کا علاقہ ہے، اچھا خاصا فاصلہ ہے، آلموسٹ 2000 میل 1 کلومیٹر پر نہیں جاتا۔ تفاسیر میں یہ ہے، روح المعانی میں، بحر محیط میں، ابن کثیر وغیرہ میں، بغوی میں، کہ سلیمان علیہ السلام حج کے ارادے پر پہلے گئے تھے اور وہاں سے پھر واپسی میں وہ اس جگہ پہ آنے کا انہوں نے ارادہ کیا، تو وہ یہاں آئے تو ان کو ایک زمین نظر آئی سرسبز و شاداب، تو وہ وہاں اترے۔ تو اس مقام پر آئے تو آ کر ہی ان کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس نے ہدہد کا پوچھا، تو ہدہد وہیں پہ ہی وہ اڑتے ہوئے آتے ہوئے دائیں بائیں ہو گئے۔ تو وہ واقعہ اپنی جگہ منقول جیسے بھی ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ چونکہ وہ ایک حکمران تھے اور حکمران ہونے کی حیثیت سے ان کے مختلف علاقوں کے دورے ہوتے تھے، تو اگر مرکز کہیں اور ہو اور وہ دوسری جگہ چلا جائے تو اس میں کوئی ایسی کوئی اشکال والی بات نہیں، وہ تو گیون ہے۔ مطلب بیسیکلی حضرت سلیمان کی جو بادشاہت ہے وہ اٹس اے یعنی از رولنگ دا ورلڈ ان اے وے اینڈ نو بڈی کین چیلنج ہم۔ اس طرح کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے، اس طرح کی بادشاہت اللہ وہ ان کی دعا بھی تھی، اور ایسی بادشاہ تو اور کسی کو ملی بھی نہیں، اور وہ بنی اسرائیل کا گولڈن ایرا کہلاتا ہے نا یہ۔ تو یہ تو، اور یہ جو ہے یہ ایک جملہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ ہی واز رولنگ دا ورلڈ۔ ایک بہت بڑی وہ ہے یہ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی علیہ۔ تو مطلب بالکل یعنی ایک تڑی بھی ہے جی، بڑا جامع انداز ہے، اور ہاں مطلب کہ سرنڈر اور ایلس۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا وہ جو جانوروں کو تکلیف دینے والا جو شکار ممانعت ہے، اسی سے جو کھیل میں اسکول میں شکار کھیلتے ہیں جو لوگ، اس لیے تو میں نے قید لگائی نا، بلا ضرورت بلا مصلحت، بلا ضرورت بلا مصلحت، اور محض ایذا دینا اور شوق پورا کرنا۔ شوق پورا شوق جو شوق میں جاتے ہیں شکار کھیلنے کی، شوق میں مارنا منع ہے، شکار کا شوق منع نہیں ہے، لیکن شوق میں مارنا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے نہ کھانے کی ہے، لیکن میں ماروں بس مار کے ہی چھوڑ دوں، یہ غلط ہے۔ اس میں شاید وہ جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی غار ثور میں، تو
وہاں پر مکڑی نے بھی شاید جالا بنا تھا، تو مکڑی کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ شاید مختلف روایات مختلف چیزوں کی اپنی جگہ